علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام خوش قسمت سامعین کرام، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رمضان شریف کے رحمت کے دسترخوان سے ہمیں نوازنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، بہت خوش قسمتی ہے۔ تو آج میرا جو موضوع ہے وہ مسجد کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ جب میں اللہ کا قرآن پڑھوں یا حدیث پاک پڑھوں، اس پر مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میں عمل کروں، اور جب آپ کے گوش مبارک میں کانوں میں آواز جائے تو آپ بھی کوشش فرمایا کریں کہ اس پر لازمی عمل کریں، کیونکہ ہماری بقا، ہماری خوش بختی جو ہے وہ قرآن اور میرے محبوب کے اسوہ حسنہ میں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، انما یعمر مساجد اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یعمر صیغہ مضارع کا آتا ہے، واحد کا ہے، کہ آباد کرتے ہیں اور آباد کرتے رہیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو، لفظ مسجد نہیں آیا، لفظ کیا ہے بزرگوں؟ مساجد آیا ہے۔ آپ جہاں پر بھی تشریف فرمائیں تو اللہ کے گھر سب برابر ہوتے ہیں، خواہ وہ چھوٹی تقسیم میں ہوں یا بڑی تقسیم میں ہوں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور دن قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، کل میں نے حدیث پاک بڑی بیان کی، لیکن ابھی تک نا میرا خیال ہے ہم خود کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ادھر جائیں جہاں سے اللہ منع کرتا ہے۔ جب اونچی بات سے اللہ کے نبی کا ذکر ہو تو خدا کے لیے، میں نے کل حدیث پاک سنائی تھی نا، آپ کو یاد ہے، 3 قسموں پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے بد دعا پر آمین کہی۔ میرے نبی نے فرمایا جو میرا نام سن کر درود پاک نہیں پڑھتا وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ بد دعا کس نے کی تھی بھی؟ جبریل علیہ السلام نے کی تھی، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آمین۔ کوئی بات نہیں ہے، اگر زبان باہر چل سکتی ہے اونچی تو نبی کے علیہ السلام پر ہماری زبانیں بھی قربان ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے فرمایا مسجد کی تعمیر کی، اس سے مراد بن رہی ہے حصہ لیا، خواہ وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، فرمایا اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ کیا بنایا؟ جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ اور فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ مسجد، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مسجد کا جو پڑوسی ہے، مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کی نماز سوائے مسجد کے جائز ہی نہیں ہے۔ یہ قول مصطفیٰ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو اب سنیں، میں ہفتہ کو ہو گیا میں ہمس لکھتا ہوں، کچھ تیاری میں کتاب کی بھی کر رہا ہوں۔ تو جب میں نے پڑھا نا، یقین جانیے اس حدیث پاک کو بار بار پڑھنے کو جی کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایسے آپ خوش قسمت نہیں کہہ دیا، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھ کر فرمایا بیٹھا رہتا ہے
تو اس کے لیے اللہ کے فرشتے یہ دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے گھر میں داخل ہو گیا ہے، تجھے منانا چاہتا ہے، تو اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اے میرے اللہ اس پر سلامتی نازل فرما دے۔ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو بلکہ بات لمبی ہوتی ہے، سلامتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برف پڑ رہی ہے تو ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، گرمی ہے تو گرمی زیادہ لگتی ہے، نہ سلامتی کا مطلب یہ ہے اگر ٹھنڈک ہو پھر بھی سلامتی والی ہو، اگر گرمی ہو تو پھر بھی وہ سلامتی والی ہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ تجھے منانے کے لیے آیا ہے، تیرے گھر میں آیا ہے، اس پر رحم فرما دے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ اے میرے اللہ اسے بخشش دے۔ یہ فرشتے جو ہیں نا اس وقت تک اس مرد مومن کے لیے، نمازی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ جائے نماز سے اٹھ کھڑا نہیں ہوتا۔ یار دیکھو نا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ آپ 2 سجدے کر لیتے ہیں، سجدے انبیاء کرام کے تھوڑے ہیں؟ سجدے ملائکہ کرام کے تھوڑے ہیں؟ لیکن دیکھو اللہ اپنے بندے سے پیار کتنا فرماتا ہے، فرمایا تو میرے قریب ہو پھر دیکھ یہ دنیا بھی تیرے لیے جنت بنا دوں گا اور آخرت بھی تیرے لیے جنت بنا دوں گا۔ اب سنیں اس کے بعد میں حضور علیہ السلام نے، اور میں نے کہا تھا کہ جہاں پر ثواب زیادہ ہوتا ہے وہاں پر گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب حدیث پاک سنیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں آخر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں گروہ بنا کر بیٹھ جائیں گے، گروہ بنا کر یاتی علی الناس بزمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ کیا کریں گے؟ دنیاوی گفتگو کریں گے، دنیاوی جو ہیں وہ باتیں کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ نہ بیٹھنا جو مسجد میں گپو ٹیشن لگاتے ہیں، چودراہٹ جماتے ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ لا ضرورت لہ، اللہ کو ان بندوں کی نہ نماز کی ضرورت ہے نہ ان کی نیکیوں کی ضرورت ہے کہ جو میرے گھر کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ اب سنیں نمبر 3 یہ حدیث پاک، 4 حدیث پاک کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسجدیں میرے اللہ کا کیا ہیں بھی؟ گھر ہیں۔ ٹھنڈک پڑ جانی چاہیے کہ اللہ زمان سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، لیکن پھر بھی جہاں پر ہمیں وہ سجدہ کرنے کی طاقت دیتا ہے، نسبت کر رہا ہے، یہ زمین تو زمین ہے لیکن اسے میں اپنا اللہ گھر کہتا ہوں۔ یار آپ کسی چودھری گھر میں چلے جائیں، بادشاہ گھر میں چلے جائیں، کتنی خوشی کرتے ہو۔ یار جس نے بادشاہوں کو بھی پیدا کیا ہے، جو ہمیں رازق ہے، ہمارا ہے، داتا ہے، مالک ہے، وہ کہتا ہے یہ 2 مرلے کی جگہ نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ فرمایا اب سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کو تعمیر کرنے والے ہیں، جو میری زیارت کے مشتاق ہیں، انہیں خوشخبری دے دو، انہیں خوشخبری دے دو۔ یا نبی اللہ، یا اللہ وہ خوشخبری کیا ہے؟ جو فرمایا جو گھر میں وضو کرے۔ کیا کرے؟ جو آپ ایسا بولے ہیں، کیا بولا؟ جو گھر میں وضو کرے اور میرے گھر میں آ کر میری زیارت کرے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے، میرا اللہ فرماتا ہے، حالانکہ اللہ ہر قید سے پاک ہے نا، اللہ ہر شرط سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرا اللہ فرماتا ہے وہ مسجد میں آتے ہیں میری زیارت کرنے کے لیے، میرے اللہ کو منانے کے لیے۔ تو فرمایا ان کو میں اپنی مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، فرمایا ان کو میں عزت کی زندگی عطا فرماؤں گا، وقار کی زندگی۔ قسم کا لفظ یہاں پر نہیں ہے، سوری، اللہ مجھے معاف فرمائے، کہ وقار عطا فرماؤں گا، جو وہ دعا کرے گا اس کی میں دعا قبول فرماؤں گا۔
اور جہاں تک جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں نا، لوگ کچھ محسوس کرتے بھی کر صاحب یہ کنجوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ سن لیں، جہاں تک آپ مساجد کے بارے میں حدیث پاک کا مطالعہ فرمائیں تو نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام گھر سے تیار ہو کر آتے تھے، بڑے اچھے کپڑے پہن کر، لباس اچھا پہن کر، گھر سے وضو کر کے۔ یہ اخلاقیات کا سبق میرے نبی نے دیا اور صحابہ کرام نے دیا۔ ہم جب مولوی عالم دین یہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ شرعی طور پر جو مسافر ہے، جو یہاں کے رہنے والا نہیں ہے، اور اگر مجبوری ہے تو گھر کے یہ واش روم مسجد کے وہ استعمال کر سکتا ہے، پانی یوز کر سکتا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، جائیں، لیکن حکم جو ہے، جو ہمیں ثواب ملتا ہے، جو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، وہ میرے نبی نے فرمایا کہ تم گھر سے وضو کر کے آؤ، پاکیزہ ہو کر آؤ۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ 7 گھر ہے، گند ہم نے یہاں پر ڈالنا ہے اور پھر پانی بھی نہیں ڈالتے ہو۔ پچھلے دنوں میں آپ بیٹھے ہیں تو جب تک میری زندگی ہے بیٹا آپ بھی سن لیں، یہ نہ ہو کہ میری بات پر عمل نہ ہو تو جہنم آپ کا مقدر ہو۔ جب تک میری زندگی ہے مسجد کا کوئی خادم نہیں ہوگا، یا میں خادم ہوگا یا میرے بچے شاگرد خادم ہوں گے۔ اور ہم پچھلے دنوں میں یہ ٹوٹی خراب ہو گئی صاحب، یہ پانی جمع ہو گیا۔ ہمارے حافظ صاحب تھے، وہ کوشش کرتے رہے تو پانی صحیح نہ ہوا، تو میرے کچھ نمازی نا بڑے بڑے میرے ساتھ کھڑے تھے، تو میں نے لنگوٹا کس لیا اور میں نے اپنا ہاتھ جو ہے اس میں ڈالا، اور میں نے جب وہ صاف کیا، مجھے یقین جانیے جب میں نے صاف کیا میرے دل کو اتنی خوشی ہوئی کہ یا اللہ تو نے توفیق دی ہے میرے گھر کو صاف کرنے کی، اور یہی تو نے توفیق ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو مسجد یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے، گھر اپنا صاف کر لیتے ہو، کوئی پرواہ نہیں، شرم محسوس نہیں کرتے ہو۔ مسجد کا دھیان کرنا، اس کو آباد کرنا، یہ مسلمان کا فرض ہے۔ لہٰذا اپنی خود بھی اچھی عادات بنائیں، اپنی اولاد کو بھی یہ عادات سکھائیں۔ اگر آپ گھر سے وضو کر کے آتی ہیں، آپ کو ہر قدم کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ پاکیزہ ہو کر نہیں آتے ہیں تو پھر اس ثواب سے ہم کیا رہتے ہیں؟ اپنا دور رہتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا قبلہ منظور احمد شاہ صاحب کا واقعہ سنانے کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ مجھے الحمدللہ 40 سال ہو گئے حضور کے مصلی کو چومتے ہوئے، آپ پھولوں کی خوشبو لیتے ہوئے۔ میں نیا نا 141 نوول کی مرکزی مسجد میں گیا، وہاں پر یہ کیفیت تھی کہ سنی مولوی وہاں پر کوئی ٹکتا نہیں تھا۔ وہاں پر اہل حدیث سے وہ اتنا قرآن پاک پڑھتے چلے جاتے، تو بزرگوں کی دعا ہوتی ہے۔ الحمدللہ MA بھی عربی کیا اور فادر عربی بھی رب نے توفیق عطا فرمائی۔ تو جب میں گیا تو مجھے نا ایسے کرتے ہیں، فرمایا بیٹا اپنی آگ بال کے سیکیں، کہ وہاں پر مناظرے ہوں گے، سب باتیں ہوں گی۔ تو وہ بزرگوں کا ابھی جو ہاتھ ہے نا اس کی ٹھنڈک میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو میں جب ہفتے کے بعد صاحب یہ باتیں یاد رکھنے کی ہے، ہم علماء کرام کو، ہمیں علماء کرام کیا سمجھاتے ہیں۔ تو میں گیا تو فرمان لگے تیرا گزر اوقات کیسا ہے؟ میں بڑی خوشی نال کیا جی بابا جی میں مسجد کا ہیٹر استعمال کرتا ہوں، جو مسجد کا مکان ہے نا اس میں ہیٹر استعمال کرتا ہوں۔ اچانک قبلہ شاہ صاحب کا جو چہرہ تھا نا تھوڑا سا وہ سرخی مائل ہوا، تو مجھے فرماتی ہیں بیٹا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جیسے اپنے گھر میں احساس کرتے ہو اس کا احساس کرو۔ مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ اے ماں دا دودھ نہیں ہے گا جس سے تو چاہ میں سر مار کے اپنا پی لیا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ تھا جیسے گھر میں کفایت شاری کرتے ہو، خواہ تم لاکھوں کے مالک ہو، فرمایا مساجد کا اس سے بڑھ کر پیار کیا کرو۔ تو آج تک یہ باتیں مجھے یاد ہیں۔ تو حضرات گرامی خدا کے لیے آپ جب گھر سے آئیں تو یہ جگہ کھلی ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ میں صبح آتا ہوں، انیس صاحب گواہ ہیں، جب میں آتا ہوں تو پہلے موٹر پہ علم چلاتا ہوں، ویسے ہے سر جی کہ نہیں، اور میں پانی کو مکمل کرتا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن جو شرم جو چیز ہے، میں نے اللہ کا فرمان آپ کو سنا دیا ہے۔ یہ موضوع میرا
کل بھی جاری رہے گا کہ نوافل جو ہیں وہ کیسے پڑھنے ہیں۔ لہٰذا آج ایک ہم اکٹھے جو ہیں، میں بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کریں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک۔ کیا بولا میں نے؟ نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، اللہ آپ کے کاروبار کو چمکائے گا، کیونکہ میرے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سچ نجات دیتا ہے، سب کہیں سبحان اللہ۔ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ آج سے وعدہ کر لیں، اے میرے اللہ آج کے بعد میں کاروبار میں، گھر میں، باہر جاتے ہوئے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ نبی کا فرمان ہے جھوٹ تباہ کرتا ہے، الصدق ینجی، سچائی جو ہے وہ کامیاب کرتی ہے۔ اسی سبق پر ہم آج کا سبق جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ یا میرے اللہ مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تو نے نعمتیں نمازیوں کو عطا فرمائی ہیں ہمیں وہ لینے کی طاقت عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی میں نے 15-20 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، یہ 16 منٹ کے لیے تیرے نبی کا فرمان پڑھا، تیرا فرمان پڑھ کر تیرے گھروں کے لیے بیان کیا۔ یا اللہ جیسے میں نے پڑھا تو نے طاقت دی، ویسے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ یا اللہ تیرے بندوں نے تیرا قرآن بڑی محبت سے سنا، تیرا فرمان نبی کا بڑی محبت سے سنا۔ یہ سننا سنانا ہماری گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں سچ اپنانے کا زیور عطا فرما۔ یا الہی جھوٹ کی گندگی سے ہر مسلم کو محفوظ فرما۔ یا الہی مسجد کا ادب و احترام کرنے کی طاقت نصیب فرما۔ ان پیارے بندوں، اپنے بندوں پر رحم فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ فصلی اللہ علی آخر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ آپ کو